آج بشیر بدر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے بعد پھر اس پر باتیں بھی ہوں گی، پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں۔ غزل ہے کہ کس نے مجھ کو صدا دی بتا کون ہے، کس نے مجھ کو صدا دی بتا کون ہے، اے ہوا تیرے گھر میں چھپا کون ہے، میں یہاں دھوپ میں تپ رہا ہوں مگر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا کون ہے، دل کو پتھر ہوئے ایک زمانہ ہوا، دل کو پتھر ہوئے ایک زمانہ ہوا، اس مقام میں مگر بولتا کون ہے، آسمانوں کو ہم نے بتایا نہیں، آسمانوں کو ہم نے بتایا نہیں، ڈوبتی شام میں ڈوبتا کون ہے، تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں، تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں، بے وفا کون ہے با وفا کون ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان اشعار کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ کس نے مجھے صدا دی بتا کون ہے، مجھے کسی نے آواز دی ہے، میں نے صاف سنا ہے، کسی نے پکارا ہے میرا نام لے کر کے، کس نے صدا دی ہے، کس نے مجھ کو صدا دی بتا کون ہے، اے ہوا تیرے گھر میں چھپا کون ہے، اے ہوا تیرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے، نہ آس پاس، نہ میرے گھر کے باہر کوئی ہے، نہ میرے گھر کے اندر کوئی ہے، بس ہوا تو ہی ہے۔ اب تیری ترسیل سے اگر کوئی آواز مجھ تک آئی ہے تو بتا کس نے پکارا مجھے، یا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پکارا، یہ میرا تصور ہے، یہ میری خوش فہمی ہے، یہ میرا بھرم ہے، یہ میرا خواب ہے، کیا ہے یہ، کس نے مجھے پکارا، میں نے صاف محسوس کیا ہے کہ میرا نام لے کر کسی نے مجھے پکارا ہے، اے ہوا تو ہی بتا، میرے آس پاس تو کوئی ہے نہیں جو میں کسی سے پوچھوں، کس نے مجھ کو صدا دی بتا کون ہے۔ جب اس طرح کی آوازیں آنے لگے کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے، یہ جنوں کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے، اے ہوا تیرے گھر میں چھپا کون ہے، میں یہاں دھوپ میں تپ رہا ہوں مگر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا کون۔ دیکھیے صاحب، احساس کی شدت دیکھیے، محبت کی شدت دیکھیے، ایک شخص ہے جو دھوپ میں تپ رہا ہے، وہ گھنی دھوپ میں ہے، وہ تپ رہا ہے لیکن پسینے میں ڈوبا ہوا کوئی اور ہے، وہ جو اس کا محبوب، جو اس کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے، کچھ بھی ہے، وہ پسینے میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ پروین شاکر کی وہ مشہور نظم تو آپ نے سنی ہوگی نا، جس میں وہ یہ کہ واقعہ ہے کہ اس کا محبوب کسی دوسرے شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، رات میں خبر سنتی ہے کہ اس شہر میں بڑی زوروں کی گرمی پڑ رہی ہے، لو چل رہی ہے وہاں۔ اب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میرا محبوب کس قدر پریشان ہوگا، کس قدر پسینے میں نہایا ہوگا، اس لو کے عالم میں کہیں اسے کچھ ہو گیا تو، کہیں لو لگ گئی تو کیسا لگے گا اسے۔ یہی سوچتے سوچتے جب وہ سونے کے لیے کمرے میں جاتی ہے اور سونے سے پہلے جب وہ کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے سارے بدن پر آبلے پڑ گئے۔ یہ ہوتا ہے احساس کی شدت، یہ ہوتی چاہت کی شدت۔ تو وہی عالم یہاں بھی ہے کہ میں یہاں دھوپ میں تپ رہا ہوں مگر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا کون ہے۔ اگلا شعر ہے کہ دل کو پتھر ہوئے ایک زمانہ ہوا، اس مقام میں مگر بولتا کون ہے۔ اب دیکھیے صاحب، دل کو تو ہم نے پتھر بنا لیا ہے نا، ضبط کرتے کرتے، روتے روتے، اپنے آپ کو حوصلہ دیتے دیتے، اپنے آپ کو سمجھتے سمجھاتے، ہم نے تو دل کو پتھر کر لیا نا خود کو سمجھاتے ہوئے، تو دل کو پتھر ہوئے ایک زمانہ ہوا، اب اس کو پتھر کیے ہوئے بھی زمانے گزر گئے، اس مقام میں مگر بولتا کون ہے۔ لیکن رہ رہے کہ کوئی آواز سی آتی ہے اس کمرے میں، ایسا لگتا ہے اس مقام میں جیسے کوئی ہے، کوئی آباد ہے ابھی۔ دل کو پتھر ہوئے ایک زمانہ ہوا، اس مقام میں مگر بولتا کون ہے۔ اگلا شعر ہے کہ آسمانوں کو ہم نے بتایا نہیں، ڈوبتی شام میں ڈوبتا کون ہے۔ آسمانوں کو ہم نے ایک راز نہیں بتایا، وہ راز میں جانتا ہوں۔ اسے لگتا ہے آسمان کو کہ یہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ ڈوب جاتا ہے۔ سورج بھی کہیں ڈوبتا ہے کیا؟ وہ آسمان کے ایک کنارے پہ ڈوبتا ہے، وہ کہیں اور تو ڈوب ہوتا ہے، سورج تو کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ ڈوبتا کون ہے؟ جب سورج ڈوبنے کا منظر سامنے ہو تو ڈوبتا کون ہے؟ وہ ڈوبتا ہے جو تھکا دینے والا دن گزر جانے کے بعد بھی جب اس کی ضرورتیں، اس کے ارمان، اس کے خواب پورے نہیں ہوتے، وہ جو دل ٹوٹتا ہے نا شام کے منظر میں، دراصل وہ ٹوٹا ہوا دل ڈوبتا ہے، سورج تو نہیں ڈوبتا ہے۔ آسمانوں کے یہ راز ہم نے بتایا نہیں، آسمان یہی سوچ کے خوش ہے کہ شام ہوتی سورج ڈوب جاتا ہے۔ آسمانوں کو ہم نے بتایا نہیں، ڈوبتی شام میں ڈوبتا کون ہے۔ اور آخری شعر ہے تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں، بے وفا کون ہے با وفا کون ہے۔ دیکھو، دونوں کے دونوں مجبور ہیں، تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں، اب بتاؤ کسے ہم بے وفا کہیں اور کسے ہم با وفا کہیں۔ مجبور تو دونوں ہی ہیں نا، تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں، بے وفا کون ہے با وفا کون ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک میں ایک تم ایک دیوار تھی، زندگی آدھی آدھی بٹی رہ گئی۔ یہ دیوار دراصل انہیں مجبوریوں کی دیوار ہوتی ہے جس سے زندگی بٹی کی بٹی رہ جاتی ہے۔ اس میں کون کس کو الزام دے۔ کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی،
یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. بشیر بدر کا ہی شعر ہے. کوئی بیٹھے بٹھائے بے وفا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی مجبوری ہوتی ہے. تو تم بھی مجبور ہو، ہم بھی مجبور ہیں، بے وفا کون ہے، با وفا کون ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. بشیر بدر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.